پاکستان کی سیاست اور ریاستی اداروں کے درمیان تعلقات ہمیشہ سے کہاں موضوع رہے ہیں، لیکن حالیہ دنوں میں یہ تعلقات ایک نیا موڑ اختیار کر چکے ہیں، جہاں پاک فوج کی جانب سے انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ، بانی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بغاوت کے الزامات کی تحقیقات اور ممکنہ قانونی کارروائی ان معاملات کو مزید گہرا کر رہے ہیں۔ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA نے بانی PTI کے ایکس سابقہ ٹویٹر اکاؤنٹ پر پاک فوج کے خلاف بغاوت پر اکسانے سے متعلق پوسٹ کی انکوائری مکمل کر لی ہے۔ اس رپورٹ کو وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے تعزیرات پاکستان کے تحت بانی PTI کے خلاف قانونی کارروائی کی منظوری دے دی ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کا اس حوالے سے یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پیش رفت عمران خان کی سیاسی جدوجہد میں ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور ریاستی مفادات کو نقصان پہنچانے کے الزامات پر چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو چکی ہے۔ فیض حمید پر سرکاری اختیارات اور وسائل کے غلط استعمال کے الزامات بھی عائد کیے گئے ہیں۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات اور دیگر بے امنی کے معاملات میں ان کے کردار کی علیحدہ تحقیقات بھی جاری ہیں۔ دوسری طرف سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر فیصل وابڈا نے فیض حمید کے خلاف چارج شیٹ کو قانون کی بالادستی کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا اور کہا کہ اب کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں رہا۔ انہوں نے بانی PTI اور دیگر افراد کو بھی اس ٹرائل سے منسلک کرتے ہوئے فوجی تحویل کے امکان کا اظہار کیا، جبکہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر طلال چودھری نے کہا کہ یہ چارج شیٹ نہ صرف فیض حمید بلکہ PTI کے خلاف بھی ایک مضبوط مقدمہ ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ 9 مئی کو احتجاج نہیں بلکہ بغاوت کی گئی تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال نے فیض حمید کی گرفتاری کو تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو طاقت کو ناقابل شکست سمجھتے تھے۔ PTI کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا کہ فیض حمید پر چارج شیٹ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے اور ان کی جماعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے سیاسی تجزیہ کار عثمان بھٹی صاحب نے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا، ان سے اس حوالے سے مزید بات کریں گے۔ بھٹی صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ فیض حمید کے خلاف جو چارج شیٹ ہے، کورٹ مارشل کا جو عمل ہے، آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ مختلف سیاستدان مختلف طریقے سے رسپونڈ کر رہے ہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک طاقت کا خمار ہوتا تھا وہ پاکستان میں کسی بھی شخصیت کو اس طرح سے نہیں رہے گا جیسے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ فوج کے اندر جو خود احتسابی کا عمل ہے وہ موجود نہیں ہے، اس تاثر کو اب غلط قرار دے دیا گیا ہے۔ دیکھیں جی، اگر جو سابق DG ISI ہیں جنرل فیض حمید، ان کی آپ گرفتاری دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سیاسی ایک منظرنامے میں بہت بڑی گرفتاری ہے۔ ہم نے ماضی میں یہ تو ضرور دیکھا کہ جو یہاں پر سابق وزرائے اعظم تھے ان کی گرفتاریاں ہوتی رہیں، پھانسیاں بھی ہوئیں، مگر کسی آرمی آفیشل کے خلاف، بے شک وہ ریٹائرڈ ہوں، ان کے خلاف کارروائی بہت عمومی کم طور پر دیکھی گئی تھی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل فیض حمید کے خلاف یہ جو کارروائی کی گئی ہے، آفیس سیکرٹ ایکٹ کی جو انہوں نے خلاف ورزی کی اور اس کے بعد انہیں چارج شیٹ کر دیا گیا، یہ ایک سیاسی منظرنامے میں بہت بڑی ایک خبر ہے اور اسپیشلی یہ PTI کے لیے بہت دکھ کی بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بیرسٹر گوہر جو PTI کے اس وقت موجودہ چیئرمین ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ دیکھیں، جب وہ عمران خان صاحب جو کہ چیئرمین PTI ہیں، بانی PTI ہیں، وہ جب یہ کہتے تھے کہ میری آنکھ اور کان جو ہے وہ جنرل فیض حمید ہیں، مطلب یہ کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، اب لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اب لا تعلقی کا اظہار اس لیے کیا گیا، ان کو پتہ لگ گیا کہ اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جو حکومت ہے، وہ اکراس دا بورڈ جو ہے وہ کارروائی ہو رہی ہے، یہ نہ اب ہماری طرف بھی نزلہ گرے، یہ نزلہ گرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، اس میں سب سے بڑی جو کمزوری ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جب 2014 کا دھرنا ہوا تو اس وقت ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی، پھر 2017 میں جو ہے فیض آباد دھرنا ہوا اور قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ پاکستان میں رہے، انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، مگر وہ بھی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان لوگوں کو جو انتشار پسند تھے، جو احتجاج کرتے تھے بلا وجہ اس ملک میں، انہوں نے پھر 9 مئی کا واقعہ کیا۔ 9 مئی کے واقعہ کرنے کے سے کیا ہوا؟ ملک میں بدامنی پھیلی، فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، گراؤ جلاؤ کیا، ٹھیک ہے، ملک میں بدامنی پھیلائی گئی، اور 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ ملوث تھے ان کے خلاف بھی کارروائی نہیں ہوئی۔ اسی لیے یہ 26 نومبر کو واقعہ ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ تانے بانے ہیں، اگر آپ اس کو جڑ سے اس کو اکھاڑیں گے نہیں تو یہ ملک میں ایسے ہی افراتفری رہے گی۔ اب ایک مزید کال دے دی گئی ہے کہ اب دیکھیں جی سول نافرمانی کے حوالے سے، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے جو ڈاٹس اب آپ نے ملائے ہیں اور آپ نے کنیکٹ کیا ہے ان تمام تر واقعات کو، جب سے دھرنے سے یہ سارا آغاز ہوا تھا، تو ابھی پھر آپ کو سچویشن کہاں پر نظر آ رہی ہے حکومت کے لیے؟ یا اگر ہم اداروں کے حوالے سے بھی بات کریں تو ان کے لیے تو بہت سی مشکلات ہیں۔ اگر وہ اس طرح سے کسی بھی جتھے کو یا جو پاور شو کرنا چاہتے ہیں ان کو روکتے ہیں تو پھر ہم نے دیکھا کہ کیا ہوتا ہے کہ کلیش ہو جاتا ہے بڑا زبردست قسم کا، نہیں روکتے ہیں پھر ثانیہ 9 مئی جیسے واقعات ہو
جاتے ہیں. تو یہ سچویشن جو مشکل ہے وہ ہمیشہ سے حکومت کے لیے ہی رہی ہے, اور اس ٹینیور میں ہم نے دیکھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی, اس ٹینیور میں بھی مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, یا پھر اداروں کی جو ساکھ ہے وہ متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو پھر آپ کو لگتا ہے جو 9 مئی کے واقعات ہیں ان کو اگر بغاوت قرار دیا جا رہا ہے تو پھر یہ درست فیصلہ ہے؟ دیکھیں, اب جو 26 نومبر کے لوگوں کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جس پر پی ٹی آئی نے کافی واویلا مچایا کہ 1000 لوگوں کی جو ہے ہلاکت ہوئی, میں سمجھتا ہوں 1000 لوگوں کی ہلاکت ہو یا ایک بندے کی ہلاکت ہو وہ قابل مذمت ہے, مگر فیک نیوز پھیلانا, ڈس انفارمیشن دینا, لوگوں کو ورگلانا, یہ پی ٹی آئی کا ایک وتیرہ ہے. آپ دیکھیں کہ جب سے وہ سوشل میڈیا پہ ان کو پتا ہے کہ ایک جو ان کا بندہ ہے, ایک جو ان کا کارکن ہے, اس کے 500 اکاؤنٹس بنے ہیں, 200 اکاؤنٹس بنے ہیں. ان کا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ اتنی ہائپ پھیلا دو, اتنا پروپیگنڈا کر دو کہ لوگوں کو جو ہے وہ سچ لگنا شروع ہو جائے. اب حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک جس طرح وہ 26 نومبر کا واقعہ ہوا, اب اتنی ہلاکتیں بتا رہے ہیں, ہر بندے کے پاس موبائل فون ہے, موبائل فون سے ویڈیوز بن سکتی ہیں کس بندے کی ہلاکت ہوئی. ایسی کوئی فیملی سامنے نہیں آئی کہ جس نے کہا ہو کہ ہمارے کسی بندے کی ہلاکت ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ اب جو 26 نومبر کو لوگ پکڑے گئے ہیں, اگر انہیں عبرت کا نشان نہ بنایا گیا, یہ ہمارے ملک میں ایسے ہی بیڑ چلچ جو ہے وہ چلتی رہے گی احتجاج کی. حکومت جو ہے وہ صبر کا مظاہرہ کر رہی ہے. دیکھیں ابھی جو جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی, اس کے بعد انہوں نے پوری انکوائری کی, کہاں کہاں ان کے تانے بانے جڑتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کوئی تقریباً 3-4 مہینے کی انکوائری کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جنرل فیض حمید کی جو گرفتاری بنتی ہے ان کو چارج شیٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے, اس لیے یہ والا ایکشن لیا گیا. اور ہم آپ کو بتاؤں, جیسے ابھی آپ نے فیصل بابڑا کا ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی فوجی تحویل میں دے دیا جائے گا. میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ فیصل بابڑا کو یہ تمام باتیں کیسے پتا ہوتی ہیں؟ انہیں پتا تھا کہ خونی مارچ ہوگا, اگر آپ کو یاد ہو تو فیصل بابڑا جو بھی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں وہ ہم نے دیکھا کہ وہ کچھ وقت کے بعد پھر سچ ثابت ہوتی ہیں. دیکھیں, جو چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اوپن سیکرٹس ہوتے ہیں. اب فار ایگزامپل, کیونکہ سب سے زیادہ جو سپورٹ تھی, آپ یہ دیکھیں کہ جب گنڈا پور صاحب جو کے پی کے ہیں, ان کے ساتھ بشرا بی بی جب اسلام آباد پر حملہ آور ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میری فائنل کال ہے, چھوڑ کے مت جانا, یہاں احتجاج مکمل کر کے جانا, پاکستان کو فتح کرنا. پتہ نہیں انہوں نے کون سا پاکستان فتح کرنا تھا. بات یہ تھی کہ لوگوں کے تاثرات سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بلڈ شیڈ ہوگا. وہ بلڈ شیڈ, اب پی ٹی آئی نے تو رنگ دیا, بلڈ شیڈ ہوا. وہ یہ ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کی جو اہلیہ ہیں بشرا بی بی, کاش وہ یہ کرتے ہیں کہ جب لوگ وہاں سے قانون نافذ کرنے والے ادارے کارروائی کر رہے تھے تو وہ رک جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے گرفتار کریں, تو وہ لیڈر بن جاتے ہیں. مگر ان کے اندر لیڈر والی کوالٹیز نہیں ہیں. انہوں نے تو بس وقتی طور پہ چیزوں کو ہائی جیک کیا ہوا ہے, عمران خان صاحب کو ہائی جیک کیا ہے اور پوری پارٹی کو جو پی ٹی آئی کو وہ نیچے گرا دیا ہے, دھڑام سے وہ نیچے گر گئی ہے. لیکن پارٹی کی جو دوسری قیادت ہے پھر وہ یہ کیوں کہہ دیتی ہے ایٹ دی اینڈ, جب وہ کوئی ایسی اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے جو ان سے نہیں سنبھالی جاتی, پھر وہ کہہ دیتے ہیں یہ غیر سیاسی ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب تک اگر وہ سیاست میں کامیاب ہو جاتی تو انہوں نے کہنا تھا کہ ٹھیک ہے جی بھائی, عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کو یہ ٹاسک دیا اور بشرا بی بی ہی اب ہمیں لیڈ کریں گی. اب ان کے اندر گروپنگ ہو گئی ہے, ایک علیمہ خان صاحبہ کا گروپ ہے, ایک بشرا بی بی صاحبہ کا گروپ ہے, ایک بریسٹر گوہر صاحب کا گروپ ہے, ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا گروپ ہے. اب اتنی زیادہ گروپنگ اس لیے ہو گئی ہے کیونکہ پارٹی کے اندر ایک یونٹی نہیں ہے, ہر بندے کا ایک اینٹ کی مسجد بن گئی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دی ہے. صرف سمپل بات اتنی ہے کہ ملک چلے گا تو اس ملک کی کامیابی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک کے وزیر اعظم جو ہے شہباز شریف, وہ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ مہنگائی کا ڈیجٹ نیچے آیا, اور مہنگائی کا ڈیجٹ نیچے آیا. بینک کا انٹرسٹ ریٹ کہاں 22% سے 14% پہ آیا. اب دیکھیں جو ایک حکومت ہے وہ تقریباً 7-8 ماہ اس کی ایک مدت ہے, 7-8 ماہ کی مدت میں میکسیمم ڈیلیور کر کے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں. مگر پی ٹی آئی کا وتیرہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں امن نہ آئے, خوشحالی نہ آئے, بس وہ چاہتے ہیں احتجاج چلتا رہے. دوسری طرف جس طرح سے بیرسٹر گوہر کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے, اگر ہم یہ 24 نومبر 25 نومبر کی فائنل کال کے حوالے سے بھی ڈسکشن کریں تو وہ تمام کیسز دوبارہ سے بانی پی ٹی آئی پر ڈالے, وہ جیل میں موجود ہیں, لیکن جو ان کے ایکٹیو چیئرمین ہیں وہ بیرسٹر گوہر ہیں, ان پر ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. یہ حکومت کی نااہلی ہے, حکومت کی کنفیوژن ہے, یہاں پرابلم کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تو وہ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف. دیکھیں, اگر بیرسٹر گوہر نے یہ والی بات بڑی اچھی کہی, جیسے پی ٹی آئی کے جو کچھ رہنما تھے انہوں نے کہا کہ ہلاکتیں جو ہیں, جیسے لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ 214 ہوئی ہیں, 278. انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے کہ مجھے لگتا ہے کہ 12 ہلاکتیں ہوئی ہیں. ابھی تک ان کے ایویڈنس بھی سامنے نہیں آئے. مگر میں آپ کو یہ چیز بتاؤں, دیکھیں پی ٹی آئی کا وتیرہ کیا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ عسکری مصنوعات کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں.
کاش پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ ڈیفینس اور کینٹ کی رہائشیں بھی چھوڑیں، کیونکہ وہ بھی تو وہیں پر رہتے ہیں. مطلب کہ یہ ایسی نعرہ لگائیں گے، ایسا نیریٹو بنائیں گے کہ جو وقتی طور پہ عوام میں صرف اور صرف ورگلانا ان کا کام ہے، ورگلائیں تاکہ لوگوں میں ہائپ بنے، پروپیگنڈا کرنے کے یہ ماہر لوگ ہیں. پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں مگر رہنا انہی علاقوں میں کیونکہ وہاں پر یہ سیکیور اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں. دوسری چیز آپ یہ دیکھیں کہ آپ اس ملک کا جو اس صوبے کے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف، وہ چائنا کے دورے کر رہے ہیں کہ اس ملک میں انویسٹمنٹ آئے، اس ملک میں جو ڈفرینٹ سیکٹرز میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہو سکے، جو ریولوشنری تبدیلیاں آ سکیں. مگر ایک پی ٹی آئی کے کے پی کے وزیر اعلیٰ گنڈا پور، ان کا کام یہ ہے کہ وہ ایک تو وزیر اعلیٰ پنجاب دورے کریں گے چائنا کے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ وفاق پر حملوں کے دورے کر رہے ہیں. مطلب کہ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ان کا کیا اپروچ ہے، کیا ویژن ہے. صرف اور صرف ویژن یہ ہے کہ اس ملک کو ڈسٹیبلائز کیسے کرنا ہے. اور نون لیگ یہ چاہتی ہے، وہ بے شک پرائم منسٹر صاحب ہوں یا وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، کہ اس ملک کو ہم نے کیسے ڈیولپمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے. آپ اتنا بڑا میجر ڈفرنس دیکھیں تو لوگ یہاں سے آ کے خوف کھاتے ہیں، لوگ یہاں سے آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار یہ پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے اور یہ نون لیگ کیا کر رہی ہے. نون لیگ بہتری کر رہی ہے. پرابلم کہاں پر ہے؟ اگر ملک کے سب سے طاقتور انسان کے خلاف چارج شیٹ ہو سکتی ہے، کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، بانی پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ابھی تک کوئی بھی ایک ایسا فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے جس میں انہوں نے سزا ہو گئی ہو. آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پر کہیں نہ کہیں ڈفرینس ایک برقرار ہے؟ ساتھ ہی ساتھ آپ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، متعدد کیسز ان پر ہیں، متعدد کیسز رکھ کر وہ وزیر اعلیٰ کے پی اس وقت بنے ہوئے ہیں. ایک عام شہری تو یہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو ابھی تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوتا. دیکھیں یہ تو کوئی شک نہیں کہ اس وقت سوشل میڈیا پر اور جو سیاسی مبصرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک جو ہے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے لیے ایک سافٹ کارنر موجود ہے، کیونکہ ابھی تک ان کے خلاف کوئی بھی سخت ایکشن نہیں ہوا. صرف اور صرف وہ جیل میں ہیں، ان کے خلاف توشہ کیس ہے یا 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، اور ان کو کوئی سزا ابھی اس طرح میجر نہیں دی گئی. دیکھیں اب یہ حکومت اس طرح دیکھ رہی ہے کہ اس کو کس طرح ہم ایسا ڈیسیجن لیں کہ لوگوں میں یہ تاثر بنا جائے کہ شاید ہم نے انتقام کی بنیاد پر یہ والا کوئی فیصلہ کیا ہے. اور یہ آنے والے وقتوں میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ، میں آپ اس کا ذکر اس لیے کرنا چاہتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ لاہور کا جو ڈی جی ایل ڈی اے ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ جب سے یہ ایل ڈی اے بنا ہے، تاریخ میں پہلی دفعہ 2 ارب روپے کی نیلام عام کی گئی اور سارا پیسہ حکومتی خزانے میں گیا ہے. اور صرف اس کا جو کریڈٹ ہے وہ جاتا ہے جو ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق ہے. میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ڈیولپمنٹ کے کام دیکھیں اور کے پی کے میں ڈیولپمنٹ کا کام دیکھیں کہ وہاں پر صفر کام ڈیولپمنٹ کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسری طرف ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ جو یہ تمام کارروائیوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر ہم فیض حمید کے حوالے سے بات کریں یا ہم بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے بات کریں، یہ جو قانونی کارروائیاں ہو رہی ہیں، پھر اس سے تو سیاسی استحکام بالکل بھی ممکن دکھائی نہیں دے رہا. مزید کشیدگی پیدا ہوگی. ایک بار پھر سے کہہ دیا گیا 13 دسمبر تک مذاکرات ہو گئے تو ٹھیک ہے، لیکن مذاکرات میں جو مطالبات پاکستان تحریک انصاف رکھ رہی ہے، تو سر فہرست جو مطالبہ ہے وہ ہے بانی پی ٹی آئی کی رہائی. وہ حکومت کے ہاتھ میں تو نہیں ہے، وہ تو قانونی اداروں نے یا پھر عدالت نے انہیں ریلیف فراہم کرنا ہے یا نہیں فراہم کرنا. تو یہ کس طرح سے ممکن ہو پائے گا؟ تو سول نافرمانی کی جو تحریک ہے پھر آپ کو لگتا ہے بہت جلدی شروع ہو جائے گی؟ سر یہ سول نافرمانی کی تحریکیں، یہ گراؤ جلاؤ کی تحریکیں، یہ آخری فائنل کال کہیں، اب لوگوں نے ان کے پیچھے آنا چھوڑ دیا. لوگوں کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں خود ہمیں پھنسوا دیتے ہیں، پیچھے ہمارے کوئی رہنما نہیں آتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سول نافرمانی کی تحریک عمران خان صاحب نے شروع کی اور سٹیج پہ کھڑے ہو کے بجلی کا بل جلایا اور انہوں نے کہا کہ کوئی بل جمع نہیں کروائے گا. اور میں ان کی جو ایکس اہلیہ ہیں ریحام خان صاحبہ، وہ کہتی ہیں کہ عمران خان صاحب جلسے سے جب فارغ ہو کر بنی گالہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں تو سولر پینل لگا ہے، میرے گھر میں تو بجلی بھی آ رہی ہے، اے سی بھی آن ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ والی اہلیہ ان کی بات جو بتا رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیانات میں کتنا تضاد ہے کہ وہ لوگوں کو باہر ورگلا رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں کو بل جلائیں، لوگوں کو میٹر کاٹیں گے. کس نے لگوانا ہے؟ وہ لوگ اب ظاہر پیسے دیں گے تو میٹر لگے گا. آپ یہ دیکھیں کہ کتنا ان کا دوہرا معیار ہے سیاست کا کہ وہ اپنے گھر میں کس طرح رہ رہے ہیں اور لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ مس گائیڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار عثمان بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے.